معزز اراکین، جناب اسپیکر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ سورہ نساء کی آیات 64 اور 65 تلاوت کی گئی ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے، اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عن العباس بن عبد المطلب انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولا۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ایمان کا مزہ چکھا اس نے جو راضی ہو گیا خدا کی خدائی پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری پر۔ نعت رسول مقبول۔ محبوب ہے کیا صلی علی نام محمد،
محبوب ہے کیا صلی علی نام محمد، آنکھوں کی ضیا دل کی جلا نام محمد، جب لوح پہ توحید خدا لکھی قلم نے، جب لوح پہ توحید خدا لکھی قلم نے، مرقوم رسالت سے کیا نام محمد، مرقوم رسالت سے کیا نام محمد، طوفان سے وہی پار ہوئی نوح کی کشتی، طوفان سے وہی پار ہوئی نوح کی کشتی، جب نوح نے کشتی پہ لکھا نام محمد، جب نوح نے کشتی پہ لکھا نام محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شمالی وزیرستان میں ایک لیفٹیننٹ سمیت 4 جوانوں نے جام میں شہادت نوش کیا۔ رانی پور کے قریب زائرین کی بس کو پیش آنے والے حادثے میں 16 افراد، جی پلیز ایک سیکنڈ پلیز مجھے پڑھ لینے دیجیے نا، مجھے پڑھ لینے دیجیے پلیز۔ 16 افراد پائے گئے جبکہ 25 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں دیگر حادثات میں جو لوگ جنہوں نے شہادت نوش فرمائی۔ جی شگفتہ جوانی صاحبہ کس کے لیے دعا کریں؟ میں بھی آپ کی توجہ چاہ رہی ہوں کہ 15 شعبان کے رات جو ہے وہ ہمارے اسکردو کے نوا خان جو تھے، جو اہل بیت کا ذکر کرتے تھے، وہ سکھر سے آئے تھے سیون شریف، اور سیون شریف سے زیارت کر کے جب واپس اپنے گھروں کو جا رہے تھے تو ان کا مانجھن کے قریب جو ہے وہ بہت ہی دلخراش ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جس میں ہمارے خواجہ علی کاظم اور جان علی اور اس کے ساتھ ان کے ایک دوست ہیں، ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس پہ بات بھی کرنے دی جائے اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جائے۔ جی مولانا غفور حیدری صاحب پلیز دعا کرائیے۔ جی ایک سیکنڈ مولانا صاحب، جی کھولیے نکت صاحبہ کا مائک کھولیں، نکت صاحبہ کا مائک کھولیں۔
جی کراچی میں ڈمپر نے جو تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کو کچلا ہے پچھلے 1 مہینے میں، میں چاہتی ہوں ان کے بھی لیے دعائے مغفرت کروائی جائے. جی غفور حیدری صاحب کا مائک کھولیں. حیدری صاحب کا مائک کھولیں. حیدری صاحب آپ یہاں پہ. حیدری صاحب کا مائک کھولیں. حیدری صاحب پیچھے جا کے دعا کرا دیجیے. جی یا رب العالمین، قریبی دنوں میں جتنے بھی لوگ حادثات میں شہید ہوئے ہیں، اپنی موت مرے ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، آمین. پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا. جی شکریہ. کوشچن آر میرین رزاق بھٹو صاحبہ. Thank you, Mr. Speaker. Question number 16. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری. انٹیریئر منسٹری سے کون صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ انٹیریئر منسٹری سے کون صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ انٹیریئر منسٹری سے آپ سامنے بیٹھے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ میں کاغذ بھیج رہا ہوں، یہ ذرا پڑھ کے سنا دیجئے. اگر آپ کو پڑھ سکیں گے تو پھر میرا خیال ہے سارے ممبران پڑھ لیں گے. یہ بھیجیں. کدھر ہے جی کاغذ؟ کدھر ہے؟ کدھر ہے کاغذ؟ آپ کو نظر آیا یہ کاغذ؟ آپ پڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں یہ کاغذ تو تب دیجئے. اگر آپ بھی نہیں پڑھ سکتے تو یہاں آپ نے کیوں دیے ہیں کاغذ؟ میرین صاحبہ آپ کا میں سوال ابھی روک رہا ہوں، اس کو میں بعد میں کروں گا. آپ ذرا جا کے ان سے پڑھوا لیجئے کہ اگر وہ پڑھ سکتے ہیں، شاید یہ وہ زبان ہے جو ان کو سمجھ آتی ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں آتی. تو اگر آپ تشریف لے جائیں گی وہاں پہ، اجاز صاحب، اجاز جکرانی صاحب، آپ پلیز ذرا جا کے انٹیریئر منسٹری سے پوچھیں کہ وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. وہ آپ وہاں چلے جائیں نا اجاز صاحب. اجاز صاحب جو افسر ہیں نا وہاں انٹیریئر منسٹری کے، انہوں نے ایک لسٹ اٹیچ کی، انیکسچر کیا. وہ انیکسچر مجھ سے تو نہیں پڑھا جا رہا. میں نے اینک بھی لگائی ہے، میں نے میگنیفائنگ گلاس بھی لگایا ہے. تو آپ دیکھیں اگر آپ پڑھ سکیں یا ان سے پڑھ کے سنوا لیجئے ذرا، تو پلیز آگے بتائیے تاکہ پھر میں کوشچن لوں. میں نے روکا ہوا ہے کوشچن، میں دوسرا کوشچن تب تک لے رہا ہوں. جی نیکسٹ کوشچن جمشید دستی صاحب، ناٹ پریزنٹ. میرین صاحبہ میں واپس آتا ہوں. میرین رزاق بھٹو صاحبہ نیکسٹ کوشچن. جی تھینک یو مسٹر اسپیکر. کویشچن نمبر 27. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری کیجیے. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. میں نے سر جو منسٹری انٹیریئر کے انڈر لاز آتے ہیں ان کے حوالے سے سوال کیا تھا اور ان کی ایولیوشن کے بھی حوالے سے سوال کیا تھا. سر میں اس حوالے سے کویشچن یہ کرنا چاہوں گی کہ سیریل نمبر 1 پہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اور پھر سیریل نمبر 2 پہ FIA کی جو ایجنسی ہے ان کا نام مینشنڈ ہے. سر مجھے تو لگتا ہے یہ دونوں ادارے اپنا رول ادا کرنے میں، اپنے لا کو امپلیمنٹ کروانے میں بالکل ناکام ہو چکے ہیں. کیونکہ سر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے جس قسم کے انسیڈنٹ آپ کو روزمرہ میں نظر آ رہے ہیں، تو مجھے منسٹر صاحب بتائیں گے کہ FIA نے ہیومن ٹریفکنگ کو روکنے کے لیے کون سے نئے اقدامات کیے ہیں، اور جو ریسنٹ ایولیوشن کی انہوں نے بات کی ہے تو یہ لا کہاں کے کھڑا ہوتا ہے، اور منسٹری ہیومن ٹریفکنگ کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے. اور ابھی جو ریسنٹ انسیڈنٹ لیبیا کا ہوا ہے جس میں 16 ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، ان کی فیملیز کو وہ کس طرح سے دلاسا دیں گے اور کس طرح سے وہ انشور کریں گے کہ ان کی جانیں اور زندگیاں جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہوں. جی ڈاکٹر درشن صاحب، ڈاکٹر درشن پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب. عطا صاحب آپ دیں گے؟ جی بہت شکریہ جناب اسپیکر. یہ مہرین رزاق بھٹو صاحبہ نے بہت ہی اہم سوالات کیے ہیں ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے، اور میرا جس علاقے سے تعلق ہے گجرانوالہ ڈویژن سے، سب سے زیادہ وہاں پہ یہ ٹرینڈ پریولنٹ ہے. اور گجرانوالہ ڈویژن کے اندر ضلع سیالکوٹ، ضلع منڈی بہاؤالدین اور ضلع گجرات، یہ 3 اضلاع ہیں جس کے اندر سب سے زیادہ ہیومن ٹریفکنگ کا پرابلم ہے. یہ جو ریسنٹلی 3 ٹریجک انسیڈنٹس ہوئے، ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ گریس کے پاس ہوا، دوسرا انسیڈنٹ جو ہے وہ موروکو کے پاس ہوا، اور تیسرا انسیڈنٹ ابھی حال ہی میں لیبیا کے پاس ہوا ہے. میں بہت سارے ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں جو آج بھی
اپنے پیاروں کی لاشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے, ہم ان کی تدفین کریں گے اور ہمیں کوئی صبر اللہ تعالیٰ دیں گے. اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے بڑا سختی سے نوٹس لیا اور اس پہ متعدد میٹنگز کر چکے ہیں, قانون سازی بھی ہو رہی ہے اس کے اوپر. اس کے علاوہ میں جناب اسپیکر یہ آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ 436 ہیومن سمگلرز گرفتار ہوئے ہیں, 436. ان ہیومن سمگلرز کی گرفتاری کے ساتھ ساتھ ان ظالموں کو بالکل کسی قسم کی کوئی رعایت جو ہے اس کے مستحق نہیں, اور ان کی پراپرٹیز کو اٹیچ کیا جا رہا ہے. 70 ملین روپیز کی ورتھ پراپرٹیز اٹیچ کر دی گئی ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹ فریز کیے جا رہے ہیں, اور اس میں بڑے معروف گینگز شامل تھے, آرگنائز گینگز, جس میں ایک ججا گینگ تھا, اس کو بسٹ کیا گیا ہے. ایف آئی اے میں ریفارمز لائے گئے ہیں, ایف آئی اے میں نئے آفیسرز کی تعیناتی کی گئی ہے, اور مہینے میں 2 مرتبہ وزیر اعظم صاحب خود اس کا اجلاس جو ہے, جائزہ اجلاس وہ لیتے ہیں. تو ریسٹ ایشورڈ اس ایشو کے اوپر پوری قوم کو بڑا دکھ ہے, رنج ہے, اور اس کے مطابق ایف آئی اے میں جو ریفارمز لائے گئے ہیں اور جو ان کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا گیا ہے ہیومن سمگلرز کے ارد گرد, یہ اب ان کو انشاءاللہ تعالی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور قرار واقعی سزا دی جائے گی. اور اس حوالے سے عدالتوں کے ساتھ بھی اسپیشل پروسیکیوٹرز کی اپوائنٹمنٹ کی گئی ہے کہ کسی قسم کی رعایت نہ ہو. اور یہ بحیثیت قوم, میں آخری جواب اس کا دے کے اس کو وائنڈ اپ کروں گا کہ بحیثیت قوم ہمیں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس پہ اویئرنیس بھی ہم دیں, کہ اپنے لوگوں کو بھی ڈسکریج کریں کہ یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کئی اضلاع کے اندر کہ میرے ہمسائے کا بیٹا باہر گیا ہے ڈنکی لگا کے جسے کہتے ہیں, یا ان لیگل مین سے میرا بیٹا بھی جائے گا. جی ٹھیک. تو یہ اس پہ اویئرنیس کیمپین کی بھی ضرورت ہے جناب اسپیکر. باقی تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں. تھینک یو سر. میں 2 اناؤنسمنٹس کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے پاس آج اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی ممبرز گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان پہ تشریف رکھتے ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور جب بھی آپ لوگ آنا چاہیں یو آر موسٹ ویلکم. اور دوسرے ہمارے پاس اگین ملاکنڈ یوتھ اسمبلی کے مہمان تشریف رکھتے ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جی نور عالم خان صاحب. شکریہ. 1 سیکنڈ تشریف رکھیں. جی جمشید صاحب کا مائک کھولیں. سر گزارش ہے کورم کے نشان دکھا رہا ہوں. جی کاؤنٹ بھی میڈ. وہ میں یہ اس کے بعد کاؤنٹ کے بعد میں جواب دوں گا.
The House is in order. میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سب کی پریزنس میں کہ میں نے آپ جانتے ہیں پچھلے ہفتے ایک اپوزیشن کے ممبر کے پروڈکشن آرڈرز کرنے تھے. پروڈکشن آرڈر کر دیے, تشریف بھی لے آئے, پھر بھی یہ کہا گیا کہ اسپیکر پروڈکشن آرڈر نہیں کرتا. ایک کے جو گجرات سے تھے ان کے پہلے میں نے کیے, 11 ممبران کے اس کے بعد کیے, اس کے بعد ایک اور ممبر کیے. یہ اگر یہی جھوٹ استعمال کیا جائے گا تو پھر میں مجبور ہو جاؤں گا میں بائی دا بک چلوں. میں کسی کو کوئی ریلیف نہیں دوں گا. دوسرا, بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ملتی. بات کرنے کی اجازت اس وقت ملے گی جو ہمارے رولز کہیں گے. اگر آپ یہ اٹھا لیں اپنا آرڈر آف دا ڈے, اس کے بعد پہلے کوشچن آر ہے, اس کے بعد, اور کوشچن آر میں یہ فیصلہ ہوا تھا گورنمنٹ اور اپوزیشن کا, چونکہ عوام کے مسائل یہاں پہ ڈسکس کیے جاتے ہیں تو اس لیے کوشچن آر پہ کورم نہیں پوائنٹ ہوگا. مگر ان کی ایک ہی جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ شاید پوری نہیں کر سکتے, اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے تو وہ کوشچن آر میں تھا کہ نہیں پوائنٹ آؤٹ وہ کرتے ہیں, عوام کے مسائل رہ جاتے ہیں. شکر ہے آج کورم پورا ہے. کالنگ اٹینشن ہوتا ہے, پھر انٹروڈکشن آف بل ہوتا ہے, لیجسلیٹر بزنس ہوتا ہے, پریزنٹیشن آف رپورٹ ہوتی ہے, اس کے بعد پوائنٹ آف آرڈر آتا ہے. تو مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں پہلے کوشچن آر کے بعد دے دیتا تھا, مجھے مجبور کیا گیا ہے کہ میں اب بائی دا بک چلوں. I will follow the rules, I will go as it is in the rules and the constitution. جی نور عالم صاحب, سپلیمنٹری کوشچن. تھینک یو آنریبل اسپیکر. اسپیکر صاحب, ایڈوائزری میں بالکل یہ کہا گیا تھا کہ کویسچن آورز میں ہم وہ نہیں کریں گے, لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ ہی پوائنٹ آف آرڈر دے دیتے ہیں. دوسری بات سر یہ ہے کہ یہ بات بھی ہوئی تھی کہ جو کنسرن منسٹر ہوگا he has to answer the questions. Now unfortunately the concerned interior minister is not sitting here, sir. Why is he not attending the National Assembly session from last 3-4 months, sir? Jitne bhi session hue hain, I fail to understand why these ministers are not attending. Second, my question is, sir, کہ جو آنریبل منسٹر صاحب whoever is answering this question, میں ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ سر اوور اسٹے کر لیتے ہیں یا غلط راستے سے چلے جاتے ہیں ان کا تو آپ شناختی کارڈ بلاک کر لیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سر کہ وہ وہاں پہ they work in سعودی عربیہ, سر ان کا کامہ ایکسپائر ہو جاتا ہے, 1-2 دن ان کا وہ ہو جاتا ہے, یا UAE میں ہوتے ہیں, مزدور لوگ ہوتے ہیں سر, ان کے شناختی کارڈ اینڈ پاسپورٹ لاک ہو جاتے ہیں سر. I fail to understand یہ آپ کون سے قانون کے تحت ان پاکستانیوں کے ساتھ ظلم کیوں کر رہے ہیں جو مزدوری کر کے آپ کو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں, ان کے لیے آپ پاسپورٹ بلاک کر دیتے ہیں سر. تو یہ میرا سوال ہے انٹیریئر منسٹر سے. اور سر یہ آپ یہاں پہ وہ کریں کہ انٹیریئر منسٹر یہاں پہ بیٹھے جب ان کا روٹا ڈے میں وہ ہے سر, تو یہ کتنے وہ ہو گیا. نہیں سر, یہ تو انفارمیشن کے منسٹر ہے نا سر. نہیں, کلیکٹیو ریسپانسبلٹی سر چھوڑ دیں سر, کبھی پارلیمنٹری افیئر, تو یہ اٹ مینس کہ یہ سیریس نہیں لے رہے ہیں نا سر. جی بات کرنے دیجئے. جی عطا صاحب. سر جب ہم لا پڑھ رہے تھے تو کوشچن آر میں پوائنٹ آف آرڈر نہیں ہوگا. سر جب ہم لا پڑھ رہے تھے تو نہیں, وہ بعد میں کرتے ہیں جب یہ ختم ہو جائے, تاکہ یہ جو بزنس ہے which is related to people's relief, let us talk of that, اس کے بعد ضرور دوں گا. سر جب ہم لا پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر جب پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بات آتی تھی تو کلیکٹیو منسٹریل رسپانسبلٹی کی بات آتی تھی. تو سر جب کلیکٹیو منسٹریل رسپانسبلٹی کی ایک نوشن موجود ہے تو سر کوئی بھی وزیر کسی کے بہاف پہ جواب دے سکتا ہے. نور عالم خان صاحب سینئر رکن ہیں, چیئرمین PSC ہیں, تو ان کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا تھا. سر انہوں نے بڑا پرٹیننٹ سوال کیا. سر سب سے پہلے تو جو اوورسیز پاکستانیز ملک کے اندر ریمیٹنسز بھجواتے ہیں, اور انہوں نے ریکارڈ ریمیٹنسز بھجوائی ہیں جس میں 32% اضافہ ہوا ہے. ایک تو ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس میں میجورٹی ان ورکرز کی ہے جو مڈل ایسٹ میں مقیم ہیں اور باقی جگہوں پر مقیم ہیں. سر یہ جو پاسپورٹ کو بلاک کرنے کی بات کی گئی اور پاسپورٹ کو بلاک کرنے کے ساتھ ساتھ شناختی کارڈ کو بلاک کرنے کی بات کی گئی جناب اسپیکر, اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو لوگ غلط رستے سے جاتے ہیں, ان لیگل مینز سے جاتے ہیں, ہیومن ٹریفکرز کو پیسے پے کر کے جاتے ہیں, ان کو ڈسکریج کرنا اور ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنا. جناب اسپیکر, جب کوئی اوور سٹے کرتا ہے اور اس ملک کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے
تو وہ اس کا نقصان کرتا ہے جو قانونی رستے سے اس ملک میں گیا ہے اور قانونی ڈاکیومنٹس پہ اس ملک میں رہائش پذیر ہے. ایسے طبقہ جو اقامہ کی ایکسپائریشن کے بعد، ورک پرمٹ کی ایکسپائریشن کے بعد بھی وہاں پہ رہائش پذیر رہتا ہے، وہ دقت اور مشکلات پیدا کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ڈاکیومنٹس پورے ہیں. تو قانون میں جو ایک قدغن لگائی گئی ہے وہ برابر لگائی گئی ہے، مگر جو انلیگل مین سے گیا ہے اس کی سزا اس کے برابر نہیں ہے. ٹائم پیریڈ میں تھوڑی کمی ہے، مزید کوئی اسپیسیفک کیس ہوگا تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. جی شکریہ. جی میرین رزاق بھٹو صاحبہ کا کوشچن، وہ 16 نمبر 16 آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. اجاز جکرانی صاحب بتائیے کہ کیا کہتے ہیں انٹیریئر منسٹری کے جو افسران ہیں، انہوں نے بتایا نا کہ یہ پڑھا جا رہا ہے. جی سر، تھینک یو اسپیکر سر. سر میں ابھی میٹنگ کر کے آیا ہوں آپ کے حکم پہ. سر اسپیشل سیکریٹری انٹیریئر کے تھے اور ان کے ساتھ ڈی آئی جی اسلام آباد کے تھے اور ان کی ٹیم تھی. انہوں نے کہا کہ جو آنریبل ایم این اے نے جو کوشچن کیا کہ یہاں کتنے سال پر سال جو اس کو روکنے کے لیے کرتے ہیں، آپ میئرس لیتے ہیں، اس میں کتنا خرچہ آتا ہے، اور اس کی انہوں نے ہیڈ وائز ڈیٹیل مانگی. ان کا کہنا تھا کہ سر اتنے زیادہ ہیڈس ہوتے ہیں، اس میں بہت منی لیول پہ ان کو جانا پڑتا ہے. تو اب انہوں نے کہا، میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ ریڈیبل، سر انہوں نے ایگری کیا کہ اٹس ناٹ اے ریڈیبل. انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے، ان کو 2 دن چاہیے اس کو ٹھیک کرنے میں، نیکسٹ ٹائم سبمٹ کرنے میں، اگر اس کو آپ نیکسٹ اجلاس تک ڈیفر کر دیں. اسپیشل سیکرٹری صاحب تو ایک بڑے سینئر آفیسر ہیں اور ویری کانشیس آف ہز ورک. تو میں آئی تھنک وہ جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں وہ پلیز کائنڈلی میک شور نو. میں اس کوشچن کو ڈیفر کر رہا ہوں بیکاز اگر پڑھا نہیں جائے گا ڈاکٹر صاحبہ دیر از نو پوائنٹ ان آسکنگ کوشچنز آن دیٹ. تو اس کا ہم انتظار کریں گے. اگلے کوشچن پہ آ جائیں. شائستہ خان صاحبہ کا یہ ڈیفر ہو گیا ہے. جمشید احمد صاحب کورم پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، ناٹ پریزنٹ. سید شیلہ رضا صاحبہ. سر کوشچن نمبر 158 آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری کیجیے. مجھے اس میں سپلیمنٹری یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو وزٹ ہے 2018 کا مسٹر شہریار آفریدی جو کہ منسٹر تھے اس وقت، اور انہوں نے اٹینڈ کی ملی پول قطر ایٹ دوحہ ایگزیبیشن. تو اس میں پاکستان، کیونکہ اس میں ملی پول جو نیٹ ورک ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ڈیڈیکیٹ ٹو سولوشن ٹیکنالوجیز اینڈ انوویشن فار سیفٹی اینڈ ہوم لینڈ سیکیورٹی. تو پاکستان کا اس میں کیا ایگزیبیشن میں کردار تھا، کیا چیز وہاں سے جو ہے وہ ہم اچیو کر کے آئے، اور کیا چیز ہم نے وہاں پہ پاکستان کی طرف سے رکھی؟ جی عطا دار صاحب. سر یہ شہریار آفریدی صاحب کے 2018 کے ایک وزٹ کے حوالے سے سوال ہے، اور پاکستان نے کیا گین کیا اس ایگزیبیشن سے، وہ متعلقہ ریکارڈ ریٹریو کروا کے آنریبل ممبر صاحبہ کی خدمت میں ہم پیش کر دیں گے. اور شہریار آفریدی صاحب اگر ہاؤس میں موجود ہے تو ان سے ہم یہ بذات خود بھی سوال کر لیں گے کہ کیا اچیو کیا. اچیو تو کچھ خاص انہوں نے نہیں کیا، مگر پھر بھی ریلیونٹ ریکارڈ کو ریفر کر کے میڈم کو ہم کاپی پرووائڈ کر دیتے ہیں. جی سپلیمنٹری مرزا اختیار بیگ صاحب. تھینک یو مسٹر اسپیکر. میں اس سے پہلے جو سوال ہوا تھا اس کے لیے سر میں ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ میرے پاس آئیے گا، میں پریکٹس کراؤں گا بٹن دبانے کی. جب وہ سوال ہوتا ہے سپلیمنٹ دیٹ از امیڈیٹلی دیٹ از وین یو. اچھا آج سر اس کو الاؤ کر دیں. یہ ایک نہیں چھوٹا سا سوال. رفیع اللہ صاحب سپلیمنٹری. میں کلاسز اب ہولڈ کروں گا اس کی. جی رفیع اللہ صاحب سپلیمنٹری. تھینک یو جناب اسپیکر. جناب اسپیکر انٹیریئر منسٹری سے ہی ریلیٹو سوال ہے جو کہ خاص طور سے میں آپ کے گوش گزار ہمیشہ کرتا ہوں اور آپ مہربانی فرماتے ہیں. میرے پاس کراچی میں میرے حلقے میں بہت سارے لوگ ہیں
ایشو یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان میں اور پاکستان کے لیے اور اس کلمے کے لیے آئے تھے، خاص طور سے بنگالی اور بہاری، وہ سر تیسری نسل ہے ان کی. این آئی سی بلاک ہوتا ہے، نہ وہ ایجوکیشن کر، ایک بچی اور ایک بچہ اچھے مارکس لے کے کسی بھی کالج میں ایڈمیشن اس کو بہترین اس کی پرفارمنس پہ، اس کی ایجوکیشن کے اوپر مل سکتا ہے، لیکن بیکاز این آئی سی اس کے پیرنٹس کے بلاک ہونے کی وجہ سے، ان کے بلاک ہونے سے نہ وہ پڑھ پاتے ہیں نہ وہ جاب کر پاتے ہیں. جی تو خدارا یہ پارلیمنٹ عوام کے امنگوں کے اوپر قانون سازی کرنے کے لیے تو یا ان کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں تاکہ جان چھوٹے، وہ بیچارے رول رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، وہ آتے ہیں ہمارے پاس. جی ٹھیک ہے. ہمیں شرم آتی ہے ان کے آگے بارہا یہ وعدے کر کے کہ ہم آپ کے لیے کچھ کریں گے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے بدست بند ایک رولنگ دے دیں انٹیریئر منسٹری کو کہ اس ایشو کو کوئی ریزالو کریں. نہیں، میں آپ تشریف رکھیں، میں بتا. ایک تو عطا صاحب اٹ ڈز ناٹ ریلیٹ ٹو دس کوشچن. یہ ایشو بہت دیر سے لنگر آن ہو رہا ہے اور یہ کئی دفعہ کمیٹیز میں بھی گیا ہے، بٹ سم ہاؤ ریزولوشن نہیں ہوتا. تو یہ پلیز ٹیک اٹ اپ ود دا انٹیریئر منسٹری. وہ اسپیشل سیکرٹری صاحب تشریف رکھتے ہیں. یہ میرا خیال ہے ہر سیشن میں یا ہر دوسرے تیسرے سیشن میں ایشو ریز ہوتا ہے. تو میں اسپیشل سیکرٹری صاحب کو بھی کہوں گا کہ اس کی ایک کوئی میٹنگ کر لیں، اسپیشلی کراچی کے جو ممبران ہیں ان کے حوالے سے یہ کر لیں. جی امین الحق صاحب، جی امین الحق صاحب کا مائک کھولیں. تھینک یو ویری مچ جناب والا. اگر افیلیٹ نے جو بات کی ہے جناب والا، کراچی حیدرآباد میں ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے. وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی 1971 میں، پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑے تھے، مفتی بھائیوں کا مقابلہ کیا تھا، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا، اور آج بھی 2024 14 اگست کو اور 23 مارچ کو پاکستانی پرچم لہراتے ہیں. ان لوگوں کا این ایس سی بلاک کیا جا رہا ہے. میں آپ کی میں مشکور ہوں کہ آپ کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں جس کے اندر یقیناً اس ایوان کے 2-3 لوگوں کو شامل کریں تاکہ میک شور کریں کہ ان کے بچوں کو ہر صورت میں شناختی کارڈ ملتا رہے. جی ٹھیک ہے. عطا صاحب اٹ ڈز ناٹ ریلیٹ ٹو. جی حیدری صاحب یہ کوشچن ہے ہی نہیں، یہ کوشچن نہیں تھا، تو اس لیے میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جی حیدری صاحب، جی غفور حیدری صاحب کیا تھا. جی اور ہمارے پاس تو یہ بنگالی آئے دن آتے رہتے ہیں، ان کے بڑے گمبھیر مسائل ہیں، اور میں بڑا پریشان ہوا کہ 77 سال تو پاکستان کو ہوا، اس سے بھی پہلے یہ لوگ یہاں آباد ہیں. جی وہاں برمی کمیونٹی ہے، بنگالی ہے. اب ان کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ وہ بیچارے پاکستان کے نعرے لگاتے اس حد تک پہنچے ہیں، جھنڈے ملا رہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ان کے ساتھ یہ ظلم میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اس کا آپ خود نوٹس لے لیں، مہربانی کریں. جی بہت شکریہ. میں نے ریکویسٹ کر دی ہے، سیکرٹری اسپیشل سیکرٹری انٹیریئر تشریف رکھتے ہیں عطا صاحب، اور ان سے کہیں کہ ان ممبران کو بلا کے اس کا ایشو کا کوئی کریں. جی عطا صاحب. جناب اسپیکر بہت شکریہ. یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے، اور میں کراچی ایک دفعہ دورے پر گیا اور وہاں پہ بہت بڑی کمیونٹی جو تمام قواعد و ضوابط اور آئین کو فالو کرتی ہے پاکستان کے، مگر وہ بیسک شہریت کے رائٹ سے محروم ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ بجائے اس کے کہ یہ انٹیریئر کی کمیٹی میں جائے، اگر اسپیشل کمیٹی اس کے اوپر بنا دی جائے تاکہ کراچی حیدرآباد میں جو یہ لوگ وہاں پہ بستے ہیں، وہ اسپیشل کمیٹی کے ذریعے سر اس کا بہتر حل نکل آئے گا جیسے آپ مناسب سمجھیں. میرا خیال ہے اسپیشل کمیٹیز پہلے اظہار صاحب کئی دفعہ بنی ہیں کمیٹیاں. نہیں، اظہار صاحب کا مائک کھولیں. جی کمیٹی میں بھی ریسنٹلی آیا کپل آف منتھس کو، اس پہ ڈیلیبریشن ہوئی، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں انٹیریئر کے کسی بھی ایک سیکٹری نے اس کو سپورٹ نہیں کیا، بلکہ چیئرمین صاحب بھی انڈیو پریشر میں آ کر انہوں نے وداؤٹ امینڈمنٹ آف دس بنگالیز وہ آپ کی طرف ریفر کر دی. اب نیکسٹ اس پہ ہم ایک موشن ڈال رہے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فوری طور پر اس امینڈمنٹ کا اسے پارٹ بنا دیں. جی ٹھیک ہے، وہ اس طرح نہیں ہوگا، یہ مشورے کے ساتھ ہوگا. بٹ انٹیریئر منسٹری میرا خیال ہے اس ایشو کو ٹیک اپ کریں. اٹس اے سیریس ایشو اینڈ لاٹ آف پیپل آر سفرنگ. میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. وی ہیو پلیئرز فرام دا جرمن ہاکی کلب سٹنگ in the diplomatic gallery and the other gallery. We welcome all of you.
welcome to Pakistan. I hope you have been playing good matches and you enjoy yourself here. You enjoy your stay here also. Thank you. And I have another announcement to make. A parliamentary delegation from the Kingdom of Bahrain, led by His Excellency Ahmed bin Salman, Speaker of the Council of Representatives and Members of Parliament, we welcome them. جی نیکسٹ کوشچن شازیہ مری صاحبہ کا یہ ریفر ہو گیا ہے دوسری منسٹری کو. شرمیلا صاحبہ سر کویسچن نمبر 78 آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری کیجیے. اسپیکر صاحب یہ جو ایشو ہے ہیومن ٹریفکنگ کا دس از اے کاز آف نیشنل امبیرسمنٹ ٹو اس. جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس پہ خصوصی توجہ لے رہے ہیں اور ایک اسپیشل ٹاسک فورس بنائی گئی ہے جس کے وہ خود سربراہی کر رہے ہیں. سر اس ٹاسک فورس کے اندر کچھ سنڈیکیٹس اور کچھ گینگز آئیڈینٹیفائی کی گئیں جس کا ہمیں آج تک نہیں پتہ چلا کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا, وہ پکڑے گئے کہ نہیں پکڑے گئے. جواب تفصیلی ہے لیکن جنرک ہے. سر دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر جو پرائمری ایجنسی ہے جو اس معاملے کو دیکھتی ہے وہ FIA ہے, لیکن FIA کے اندر خود 35 افسران کو ڈسمس کیا گیا بیکاز دے ور فاؤنڈ کلیوڈنگ ود دیز سنڈیکیٹس اینڈ ہیومن ٹریفکرز, اور 65 ایسے آفیسرز تھے جن کو پوسٹنگ سے باہر کر دیا گیا. سر میرا سوال منسٹر صاحب سے یہ ہے کہ جو ادارہ اس ایشو کو پرائمری طور پہ کمبیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے جس کی ذمہ داری ہے اس میں اپنے ایسے لوگ ہیں جو اس کے اندر کلیوڈ کر رہے ہیں اور اس معاملے کو مزید خراب کر رہے ہیں, یہ اگین از اے کاز آف نیشنل امبیرسمنٹ فار اس. سر اس کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ جی عطا طاہر صاحب. جناب اسپیکر پرائمریلی وہی سوال ہے جو تھوڑی دیر پہلے مہرین رزاق بھٹو صاحبہ نے کیا, اور میں شکر گزار ہوں آنریبل شرمیلا فاروقی صاحبہ کا کہ انہوں نے اس ہاؤس میں یہ اہم ایشو اٹھایا. اس حوالے سے وار فوٹنگ پہ کام کیا جا رہا ہے. یہ جو ہیومن سمگلرز ہیں جو 400 سے زائد گرفتار ہو چکے, ان 400 سے زائد ہیومن سمگلرز کو گرفتار کرنے کے بعد 66 کروڑ روپے کی ان کی پراپرٹیز کو جو ہے وہ قبضے میں لیا گیا, ان کے بینک اکاؤنٹس کو فریز کیا گیا. جو ہیومن ٹریفکرز اویلیبل نہیں تھے یا جن کی ویئر اباؤٹس کا پتہ نہیں تھا ان کو پروکلیمڈ offenders PO ڈکلیئر کیا گیا. تو جناب والا اریسٹ سے لے کے پراپرٹیز سیز کرنے سے لے کے بینک اکاؤنٹ فریز کرنے سے لے کے تمام تر وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں جس کے تحت ان کے ارد گرد نرغہ تنگ کیا جائے. اور یہ بالکل درست فرما رہی ہیں کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA جو تحقیقاتی ادارہ جس کے ماتحت یہ اینٹی ہیومن. جناب اسپیکر ذرا ہاؤس ان آرڈر کر لیجئے, پھر آپ بات کیجئے. جی تو جو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل تھا, اینٹی ہیومن سمگلنگ سیل تھا, اس کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے. نئے افسران تعینات کیے گئے ہیں, اویئرنیس کیمپین چلائی گئی ہے, اور جن اضلاع میں اور جن ڈویژنز میں یہ جرم زیادہ ہے جیسے گجرانوالہ ڈویژن ہے وہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی کیے جا رہے ہیں, کومنگ بھی کی جا رہی ہے, اور پتہ کروایا جا رہا ہے کہ یہ کون سے گینگز ہیں, کون سے ہیومن سمگلرز ہیں جو ایکٹیولی اس میں انوالوڈ ہیں. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ریاست پاکستان نے ایک ٹیم ایفرٹ کے تحت یہ ایکسرسائز شروع کی ہے, اور جب تک ہیومن سمگلنگ کا خاتمہ نہیں ہوگا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. پلیز آپ تشریف رکھیں, آرڈر ان دا ہاؤس, پلیز تشریف رکھیں. جب تک جناب اسپیکر اس کا تدارک نہیں ہوتا, ہیومن سمگلنگ کا خاتمہ نہیں ہوتا, تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور ہم نے جو اقدامات کیے ہیں, وزیر اعظم پاکستان کے لیول پہ مہینے میں 2 میٹنگز ہو رہی ہیں. میں اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اویئرنیس میں ہم سب کا کردار ہے جو اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں ہاؤس کے یا اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں, کہ ہم اویئرنیس پھیلائیں کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں روزگار کی تلاش میں ان کے پاس دیگر ذرائع بھی موجود ہیں. نیفٹیک کا ادارہ موجود ہے, ووکیشنل ٹریننگ موجود ہے, قانونی ذرائع موجود ہیں باہر جانے کے, تو اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. ایز اے سوسائٹی آلسو پیونیٹیو میجرز جناب اسپیکر آر بینگ ٹیکن. سر جی سپلیمنٹری طاہرہ اورنگزیب صاحبہ. جی دیتا ہوں میں نوید جو صاحب
आंसर दे रहे हैं जैसे आ रहा है ना कि इन्होंने बहुत से इकदाम, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे एक इकदाम पीपल्स उठाए। पार्टी को दिया है, इधर भी देने दें, फिर आपको दे देता हूँ। आपका नाम नीचे है, आपने बटन लेट दबाए जी, मगर अगर आ नहीं रहा तो मैं क्या करूँ? आई डोंट गिव एनी इंस्टेंट, प्लीज तशरीफ रखें जी। ताहरा साहब देता हूँ आपको। थैंक यू स्पीकर साहब। मेरा ये सवाल है कि इतने इकदाम हुकूमत उठा रही है, सब कुछ मैंने सुने, लेकिन क्या उनमें एक ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी नहीं कि जो पकड़े जाएं उन्हें सजाए मौत दी जाए? वो इंसानी जानों से खेलते हैं, वो एक शख्स की जान से खेलते नहीं, एक ख़ानदान की जान से खेलते हैं, और एक शख्स के पीछे एक पूरा कुनबा होता है। तो उसके लिए हुकूमत को नहीं चाहिए कि उन्हें चंद लोगों को भी सजाए मौत दी जाए, तो ये जुर्म बंद हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत एहतराम है ऑनरेबल मेंबर साहिबा की राय का। कानून साजी नई की गई है जिसके अंदर ये इंश्योर किया गया है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया जाए। नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाने के साथ साथ उम्र कैद की सजा तजवीज़ की गई है। तो ये जो जालिमाना एक कारोबार है कि जिसमें लोगों को लॉन्चेस में और कश्तियों में ले जाते हैं बैरून मुल्क और गैर इंसानी सलूक होता है, इस ट्रेंड को डिस्करेज करने के लिए, डिटरेंस क्रिएट करने के लिए कानून में सख्त से सख्त सजाएं जो हैं उसका तयन किया गया है और स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट किए गए हैं कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स मार्केट बेस्ड सैलरीज पे मार्केट से लिए गए हैं ताकि वो प्रोसिक्यूशन की और डिफेंस की मिली भगत ना हो और शफाफ तरीके से ये ट्रायल्स कंडक्ट हो जिसके नतीजे में इस मेनेस का हम खात्मा कर सकें। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया जी। सप्लीमेंट्री सैयद नवीद कमर साहब। Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I have also a serious concern on this issue of human trafficking, which is now prevailing, not just in the few districts that have been named in the question, but in many parts of the country. Some of them are reported and some of them are not reported. The measures that are being taken, including a bill that is on the order of the day today, are never enough. आप जितनी भी सजा बढ़ा दें, अगर उसको पता है कि मेरे पास जेब में इतने पैसे हैं कि मैं किसी को भी खरीद सकता हूं, तो वो डरेगा नहीं, and this human trafficking continues without any abatement even after the Prime Minister's task force. Gee, what is your question? The question is, what measures are you taking? Because they are talking of the socio-economic deprivation. What measures are being taken in the districts or in the areas wherever this thing takes place, that people are not incentivized to really sell everything that they have and try to move out for a better life, than to try and invest that money locally and be able to raise their families from here? Ji, Atar sir. The honourable member has raised very pertinent observations, being one of the most senior members of parliament. Respected Speaker, I assure you that action has been taken against those officials who were found involved in corrupt practices. We have dismissed 34 officials within the Federal Investigation Agency, and their cases have been decided within months. To dismiss an officer of the Federal Investigation Agency, it used to take months, if not years. But in the recent past, we've taken very swift action. Their appeals have been dismissed. They've been taken to task. And those who were found even remotely involved in corrupt practices regarding human trafficking, they have been fixed. So, with regard to being bought out, I don't think it's a possibility anymore. मगर जो इन्होंने सोशल डिप्रिवेशन की, पॉवर्टी की बात की, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम इस पे कानून साजी जो आज कर रहे हैं उसमें तमाम ये इक़दामात मौजूद है, मगर मेरी गुजारिश ये होगी कि इसको ग्लोरीफाई ना किया जाए बतौर सोसाइटी। इसको अब ग्लोरिफिकेशन शुरू हो गई है। हम बतौर मेंबरान इस ऐवान के एक रेजोल्यूशन भी लेके आए और इसको डिस्करेज करें इस ट्रेंड को कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है, चाहे वो इस साइड पे बैठे मेंबरान हैं, इस साइड पे बैठे मेंबरान हैं, और इसके खिलाफ पूरी कौम उठ खड़ी हो। कानून साजी हो रही है, FIA के रिफॉर्म्स हो रहे हैं, सजाएं दी जा रही हैं, प्रॉपर्टी सीज की जा रही हैं, बैंक अकाउंट सीज किए जा रहे हैं। जो इंसानी तौर पे हो सकता है जनाब स्पीकर वो हो रहा है। एंड आई एश्योर यू, you will see a downward trend.
you will see that we will inshallah eradicate this menace from our society. जी नेक्स्ट क्वेश्चन ताहिरा औरंगजेब साहबा. क्वेश्चन नंबर 79. आंसर बी टेकन एज रेड. सप्लीमेंट्री. स्पीकर साहब, इन्होंने लिखा है कि इसकी तामीर जो है वो अभी तक शुरू ही नहीं CDA ने की, और उसकी जो मुद्दत है उन्होंने 18 माह बताई है. तो मेरा सिर्फ ये एक सवाल है कि ये शुरू कब तक किया जाएगा? शुरू की तारीख बता दें, अगला अंदाज़ा मैं खुद लगा लूँगी इंशाल्लाह. जी अतात अरसा. ऑनरेबल मेंबर साहिबा का बड़ा मशकूर हूँ जी, हमेशा पब्लिक इंपॉर्टेंस के सवालात उठाती हैं और स्पेशली इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के हवाले से अवाम की फलाह बहबूद को मलूज़ खातिर रखती हैं. जो इस्लामाबाद सफारी पार्क की तामीर है वो प्लानिंग स्टेज पे भी मामला चल रहा है. जो आपको वक्त दिया गया है 18 माह का इसकी तकमील का, वो तकमील के वक्त का तयन किया गया है डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट से. तो ये प्लानिंग स्टेज, इसकी कोशिश होगी कि अगले 2 माह के अंदर मुकम्मल कर ली जाए. इसके लिए 10 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की गई है, और जब ये इनिशियल प्रोजेक्ट जो है इसकी इनिशियलाइजेशन कर दी जाएगी तो 18 माह के अंदर मुकम्मल होगा. मगर ये अज़द ज़रूरी है कि इस्लामाबाद में एक सफारी पार्क तामीर किया जाए, और पिछले ज़ू की भी आपको पता है कि उसको वहाँ से उसका क्लोजर हुआ. तो एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों के लिए और एक ओवरऑल इस्लामाबाद के एक बैलेंस के लिए ये ज़रूरी था. तो जैसे इसकी प्लानिंग मुकम्मल होगी तो डेट ऑफ स्टार्ट से लेकर 18 माह में मुकम्मल किया जाएगा. थैंक यू जी. डॉक्टर नफीसा शाह साहबा सप्लीमेंट्री. Thank you, Mr. Speaker. I think the Minister would agree with me that building parks and playgrounds is not a function of the Ministry of Interior but of a local government. And I believe the local government elections of Islamabad Capital Territory have been delayed since 2021, which is, I would say, really a shame. It's a matter of concern कि एक जो बल्दियाती functions हैं, they are being performed by the Ministry of Interior. So my question is कि बल्दियाती जो निज़ाम है वो कब आप वापस लेके आ रहे हैं in Islamabad Capital Territory? Also, Mr. Speaker, if you look at our neighboring country, the Capital Territory has its own status of a province, and they have made legislative changes to upgrade the stature of the local government. For instance, in Delhi, there's a separate like a government in Delhi which has a status of a provincial government. I also want to know if the minister is contemplating change in the law so as to allow a separate government at the subnational level for Islamabad Capital Territory with the status of the province. Thank you, sir. The honourable member Nafisa Shah Sahiba has raised a question regarding the local government system. I would like to add to her knowledge that the local government elections have not taken place due to pending legislation. The Islamabad local government bill is still with the committee, and when this house clears that legislation and initiates that process, the elections will be conducted in accordance with that law. So there has to be a consensus with regard to the local government law. The local government law has to be passed for a local government system to be in place. It's absolutely correct that building of parks and of recreational areas is the primary responsibility of the local governments and the mayor of Islamabad. And as in the past, there will be a mayor after the elections and these activities will take place, but there needs to be legislation, there needs to be a law that according to which we will have a local government system in place. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. The proceedings of the House are suspended for 15 minutes for Maghrib prayers.